ياسين والقرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ان کے لیے بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں ان تمام جانوروں میں. وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ بات دوبارہ بار بار اب شکر کی طرف آئے گی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خدا لے لیے ہیں. لعلہم ینصرون، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ ان کی مدد کریں گے، ان کی مدد کی جائے گی. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کی کہاں صلاحیت رکھتے ہیں؟ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. یہ تمام کے تمام، یعنی نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کے باطل خدا سب کے سب ایک پوری فوج بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. وہم لہم جند محضرون. قرآن میں اور جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بلائے گا، ان سب مخلوقات کو بلائے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ پھر گواہی دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے. وَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا کفر کریں گے کہ ہماری عبادت کی جا رہی تھی، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا. تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اور جن کی عبادت کرتے ہیں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال دنیا میں جس ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ شرک کیا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم ہستی ہیں ہمارے دین کی، رسول ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، روح اللہ کہا گیا ہے انہیں. جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسے غصے میں بات کریں گے. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے یہ مجال کر کے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو خدا بنا کے رکھو اللہ کے ساتھ ساتھ؟ وہ بھی ان کو اللہ کو پتا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ کو تو معلوم ہے، تو یہ پوچھا کیوں؟ جو سب چیزیں جانتا ہے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس لیے کہ جو ان کے ماننے والے تھے نا وہ یہ سب معاملہ دیکھ لیں. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غصہ تو کرے گا لیکن ایک ہستی ہے جس سے کبھی غصہ نہیں ہو سکتا. وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جیزس. اب عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات ہو رہی ہے تو ان کی ساری امیدیں ایک ہی کلام میں ختم. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو میرے رب تجھے معلوم ہوتی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں میرے اندر کیا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں آپ کے اندر کیا ہے؟ پھر انہوں نے بات کی آگے، ان تعذبہم فانہم عبادک. کیا الفاظ ہیں وہ، تاریخی الفاظ. اگر آپ نے ان کو عذاب دینا ہی ہے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ جیسے چاہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ انہیں معاف کرنا چاہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ ہی اتھارٹی ہیں، آپ ہی حکمت رکھتے ہیں. معافی کا ذکر نہیں کیا، رحمت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ رحمت اور معافی یہی دو چیزیں ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائی قوم نے ان دونوں ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا فائدہ اٹھا کر ان ناموں کے ساتھ زیادتی کی. ان ناموں کے نام پر وہ نام اب ان کی ہمت بھی نہیں ہو رہی استعمال کرنے کی. وہ نام نہیں کہے انہوں نے، کہا آپ اصل اقتدار آپ کا ہے، آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کی حکمت ہے. آپ اگر حکمت حکیم اس کو سمجھیں تو آپ معاف کر دیں، نہ سمجھے تو نہ کریں، میں اب کچھ نہیں کر سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سبحان اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اکنالجمنٹ ہے کہ اب میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، جو ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ دوسرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے الہ جو لیتے ہیں، اس کی ایک کنٹمپریری جو مینیفیسٹیشن جو آج کل ہمارے ہاں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگ بزرگوں کو، عیسائیوں کے ہاں سینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کیتھلکس کے ہاں، ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. نبی کی بات کوئی نہیں ماننی، نبی کی سنت کوئی نہیں ماننی، لیکن اس کی شفاعت کے گانے ضرور گانے. اس نبی نے جس نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی اس تمیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا،
اس نے جو قرآن دیا اس کی تلاوت نہیں کرنی، نہ اس پر کبھی سوچنا، وہی اصل سنت ہے، اس کو نہیں دیکھنا، لیکن بس شفاعت کریں گے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ تقریباً ان کی عبادت ہو جائے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا انکار کیا ہے تو ہمارے نبی کیوں نہیں کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام؟ لوگ سمجھتے ہیں جب ایسی بات کی جا رہی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہمارے رسول کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے ہمارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ایسا ہو کہ آپ کا رب آپ کو ایک تعریف کیے ہوئے مقام پر ڈال دے۔ مقام محمود ایسا مقام ہے جب قیامت کے دن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، انسانیت میں کوئی نہیں بول سکے گا، سب کی بولتی بند ہوگی، اور جو بھی بولے گا وہ صحیح صاف صاف بولے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو الرحمن اجازت دے دے، اور وہ حدیث کے مطابق وہ اجازت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے۔ وہ ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ مقام اونچا ہوتا چلا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ اونچائی پر کون ہے؟ وہاں سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے بمحامد، ایسے الفاظ سے حمد کریں گے جس کو کبھی انسانیت نے نہ سنا ہوا ہو، اور وہ ابھی تک نہیں جانتے ان کو۔ جب انہوں نے یہ حدیث کہی ہے وہ کہتے ہیں مجھے ان الفاظ کا ابھی بھی علم نہیں ہے۔ وہ خاص حمد ہے جو اللہ اس دن ان کو سکھائیں گے سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر وہ حمد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے سل تعطا، جو مانگنا ہے مانگ دو دے دیا جائے گا، سل تعطا۔ اور پھر وہ کہیں گے امتی امتی، میری امت۔ تو پھر امت کا ایک عظیم حصہ آگ کی طرف جانے کے بجائے جنت کی طرف لے لیا چلا جائے گا۔ پھر نبی دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دوبارہ کہا جائے گا سل تعطا، مانگنا جو مانگنا ہے آپ کو دے دیا جائے گا، پھر کہیں گے امتی امتی، 3 4 5 بار بار یہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ چھوڑتے ہی نہیں امت کا لحاظ، امت کی فکر۔ اور اس حدیث میں بار بار جو جنت کا دروازہ ہے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شفاعت حقیقی ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایک تو نبی کی گواہی ہے کہ یہ میری امت ہے، ان کو جانے دیں، ان کو جانے دیں، ان کو جانے دیں۔ اس دن ان میں وقالا ثوابا کے الفاظ ہیں نا سورۃ النبا کے، جب وہ بات کریں گے تو صحیح بات کریں گے۔ وہ صحیح بات کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کچھ امت کے ممبر ایسے ہیں، اس کے رکن ایسے ہیں جو شفاعت کے مستحق ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو نبی کی شکایت سننی پڑے گی اس دن، وہ بھی حقیقت ہے۔ آپ کو ان کے خلاف شہید بنایا جائے گا، ان میں سے جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وہ کیا ذمہ داری پوری نہیں کی؟ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول کہے گا اے رب اس قوم نے میری قرآن کو تو رکھا، لیکن رکھا ایسے جیسے چھوڑی ہوئی چیز۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ لغت الابداد ہے، یعنی یہ متضاد الفاظ ہیں۔ قرآن کو پکڑا اور چھوڑی ہوئی چیز کی طرح پکڑا، کیا معنی ہوئے؟ قرآن تو پڑھا تو صحیح، تلاوت تو کی، عقیقے میں بھی سنا دیا تلاوت، نکاح میں بھی مولوی صاحب سے کچھ قرآن پڑھوا دیا، گھر نیا خریدا تھا اس میں بھی قرآن خوانی کرا دی، وہ سب تو کر لیا۔ آیت الکرسی کے لاکٹ تو بنا لیے، یہ تو کر لیا، کبھی کبھی تلاوت کی ٹیپ بھی لگا دی گھر میں برکت کے لیے، وہ بھی کر لیا، لیکن اصل بات جو قرآن کی تھی اس سے دور بھاگتے چلے گئے۔ پکڑا تو ہوا ہے لیکن چھوڑا بھی ہوا ہے ساتھ ہی۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ رسول کی اس دن شکایت ہے۔ اور اس شکایت کا بھی اب اس حلقے میں تو شکایت پر ہی بات ہونی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا ان کا ایک خاص مقام ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ ذکر کیے گئے نبی ہیں قرآن کے، 70 سے زیادہ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ سے بات کی انہوں نے، پہلی دفعہ ڈائریکٹ مکالمہ، اس کے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ سے۔ جب وہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ طاغی ہو گیا ہے، اب جاؤ اس کے پاس۔ انہوں نے کہا ربی، میرے رب میرے کچھ مسائل ہیں، میں ایسے ہی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا انی اخاف ان یکذبون، وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، جب وہ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میرا دل پسنا شروع ہو جائے گا، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور جب میرا دل پسے گا میری زبان نہیں چلتی، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي،
فارسل، اور مجھے ہارون کی بھی ضرورت ہے، فارسل ہارون، اور اس کے مزید وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور انہوں نے میرے خلاف ایک کرائم بھی، ایک جرم بھی ریکارڈ پر ڈالا ہوا ہے، میں نے غلطی سے قتل کر دیا تھا، فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے پورے مسائل کی لسٹ بنا دی۔ اللہ نے کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کئی درخواستیں کی، یہ مسائل ہیں، پھر آگے ان باتوں کا جواب ہے۔ اب اس کا بالکل مختصر طریقے سے کمپیریزن کیجئے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا، مکے سے کہاں گئے؟ مدینے۔ جب مدینے گئے تو جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی پیٹھ قبلے پر ہوتی تھی، ان کو اپنا ابھی قبلہ بدلا نہیں تھا، اور یہ ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ جو گھر میرے والد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کی طرف میری یہ پیٹھ ہے، کیونکہ وہ اب یروشلم کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی قبلے کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے مسائل کی لسٹ بنائی تھی نا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم نے آپ کی شکل آسمان کی طرف اٹھتے دیکھ لی۔ اللہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم سے ہم نے اب اس نماز کی سمت بدل دی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ نبی کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی علیہ الصلوۃ والسلام، آسمان کی طرف دیکھا ہے اور قبلہ بدلا ہے۔ ابھی جو ہم کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے نبی کا جو آسمان کی طرف دیکھنے کی بات تھی، بس اس پہ یہ قبلہ بدلا ہے، اس پہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ تو پہلے سے تھا، یہ وجہ نہیں دی۔ وجہ یہ دی ہے کہ تمہارے نبی نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی تھیں، that's it۔ اب وہ نبی جس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ گواہی دے گا، جب وہ منہ کھولیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دو طرح کی گواہی دیں گے وہ، ایک طرف تو وہ شفاعت کریں گے اس امت کی، اور کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جن کی شفاعت کی جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔